آج غیر مقلدین کے خطیب علامہ ہشام الہی ظہیر کے بیان سننے کا اتفاق ہوا۔ انہوں نے اپنے اس بیان میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اور جمہور امت کے خلاف اپنی ایک ایسی رائے پیش کی جسے خود کئی غیر مقلد علماء بھی رد کر چکے، اور پھر اپنی اس رائے کو مدلل باور کرانے کے لیے ایسے کمزور دلائل کا سہارا لیا جنہیں ان کے اپنے غیر مقلد علماء و مصنفین بھی کمزور بتلا چکے ہیں۔ سنیے علامہ صاحب نے کیا رائے پیش کی۔ ہمارے نزدیک قرآن کی آیت اور حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ قربانی 4 دن ہوتی ہے۔ یہ ہے علامہ صاحب کی رائے کہ قربانی چوتھے دن کرنا جائز ہے۔ اس رائے کی بابت انہوں نے کیا دلائل دیے وہ بھی ہم آپ کو سنوا دیتے ہیں۔ سنیے ان کی پہلی دلیل۔ پہلی بات، فمن تعجل فی یومین، قرآن پاک کی ومن تاخر فی یومین، یہاں پہ جو یومین اور یومین کی ترکیب ہے، یہ کوئی حاجی جو حج پہ گیا وہ بڑی اچھی طرح سمجھتا ہے۔ اگر صرف یہ 3 ایام ہو، فمن تعجل فی یومین، تو نہر کے بعد جو پہلا دن ہے، اگر نہر کو دن شمار کرنا ہے تو نہر کے بعد جو پہلا دن ہے 2 دن مکمل ہو جائیں، حاجی کو اجازت ہے وہ مینا سے چلا جائے۔ بتائیے کوئی ایک حاجی 11 تاریخ کو مینا سے رخصت ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ کب ہوتا ہے؟ یا 12 کو یا 13 کو، بات ختم۔ علامہ صاحب نے فمن تعجل فی یومین آیت پیش کی، حالانکہ اس آیت میں چوتھے دن قربانی کا جواز کہیں بھی مذکور نہیں۔ اس میں تو حاجیوں کا مسئلہ بیان ہوا کہ وہ مینا سے کب واپس آ سکتے ہیں۔ چنانچہ حافظ صلاح الدین یوسف غیر مقلد نے اپنے تفسیری حواشی صفحہ 82 میں اس آیت کی وضاحت میں لکھا، جمرات کو کنکریاں مارنا 3 دن افضل ہیں، لیکن اگر کوئی 2 دن 11-12 ذوالحجہ کو کنکریاں مار کر مینا سے واپس آ جائے تو اس کی بھی اجازت ہے۔ غیر مقلدین کے دوسرے مفسر حافظ عبدالسلام بن محمد کا وضاحتی بیان بھی سن لیں۔ وہ اپنی کتاب تفسیر القرآن الکریم جلد 1 صفحہ 165 پہ لکھتے ہیں، یعنی 11 اور 12 کو 2 دن جمرات کو کنکر مار کر چلا آئے تب بھی جائز ہے، اور اگر کوئی تاخیر کرے یعنی پورے 3 دن مینا میں ٹھہرے تو بھی جائز ہے۔ حاصل یہ کہ اس آیت میں حج کا ایک مسئلہ بیان ہوا، نہ کہ چوتھے دن قربانی کا جواز۔ علامہ صاحب زبردستی اس آیت کو چوتھے دن قربانی کے جواز کی دلیل بنا رہے ہیں۔ اب ان کی دوسری دلیل سنیے۔ اور پھر قرآن کی 2 آیات، ایام معدودات، ایام معلومات۔ ایام معدودات اور ایام معلومات سے کیا مراد ہے؟ آئیے اپنے غیر مقلد مصنف شیخ فاروق رفیع کی زبانی سنیے۔ وہ اپنی کتاب قربانی، عقیقہ اور عشرہ ذی الحجہ صفحہ 132 میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا فرمان نقل کر کے لکھتے ہیں، یہ اثر واضح دلیل ہے کہ ایام معلومات یعنی قربانی کے ایام 3 دن 10، 11، 12 ذوالحجہ ہیں، اور 13 ذوالحجہ کا دن ایام معدودات یعنی تکبیرات کے ایام میں شامل ہے، معلومات یعنی ایام قربانی میں داخل نہیں۔ فاروق رفیع صاحب کے بقول ایام معدودات سے مراد ایام تشریق ہیں، لہٰذا اس میں قربانی کے ایام کا بیان نہیں، اور ایام معلومات قربانی کے ایام سے متعلق ہے، لیکن ایام معلومات 3 ہی ہیں، لہٰذا علامہ صاحب کا ان سے چوتھے دن قربانی کا جواز کشید کرنا صحیح نہیں۔ اب آئیے ان کی اگلی دلیل سنیے۔ اور حدیث کہ ہر یوم تشریق ایام تشریق میں ذبح ہے۔ علامہ ہشام الہی ظہیر صاحب ایام تشریق ذبح کے دن ہیں،
روایت کا سہارا لے رہے ہیں، حالانکہ اس روایت کو خود ان کے اپنے غیر مقلد مصنفین ضعیف قرار دے چکے ہیں۔ چنانچہ حافظ زبیر علی زئی غیر مقلد نے اپنی کتاب فتاوی علمیہ المعروف توضیح الاحکام جلد 2 صفحہ 178 اور 179 میں اس روایت کی بابت بحث کی اور آخر میں لکھا: خلاصۃ التحقیق، ایام تشریق میں ذبح والی روایت اپنی تمام سندوں کے ساتھ ضعیف ہے۔ علی زئی صاحب نے اپنی دوسری کتاب علمی مقالات جلد 4 صفحہ 340 میں اس روایت کے متعلق لکھا: اس روایت کو شیخ البانی، حافظ محمد الیاس عصری اور ڈاکٹر شریف شاکر وغیرہم میں سے کوئی بھی باسند صحیح ثابت نہیں کر سکا، بلکہ سب ناکام رہے۔ مزید یہ کہ علی زئی صاحب نے اپنی کتاب علمی مقالات کی 6 جلد کے صفحہ 453 پہ بھی لکھ دیا ہے کہ یہ روایت ہمارے اصول و منہج پر ضعیف ہے۔ شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری غیر مقلد نے بھی اس روایت کو ضعیف کہا۔ چنانچہ انہوں نے ماہنامہ رسالہ السنہ شمارہ نمبر 2 صفحہ 35 پہ لکھا: یاد رہے کہ مسند احمد وغیرہ میں موجود یہ حدیث یعنی 11، 12، 13 ذوالحجہ سارے کے سارے قربانی کے دن ہیں، انقطاع کی وجہ سے ضعیف ہے۔ شیخ فاروق رافی غیر مقلد نے اپنی کتاب قربانی عقیقہ اور عشرہ ذوالحجہ صفحہ 130 اور صفحہ 131 میں ایام تشریق ذبح کے دن ہیں والی روایت کے متعلق ضعف کا حکم لگایا ہے۔ خرم شہزاد غیر مقلد نے بھی اپنی کتاب عید الاضحیٰ کے صحیح احکام و مسائل ایام تشریق ذبح کے دن ہیں والی اس روایت کو ضعیف کہا ہے۔ مولانا بشیر صحسوانی غیر مقلد کا مضمون فتاوی علماء حدیث جلد 13 صفحہ 178 پہ منقول ہے۔ انہوں نے اپنے اس مضمون میں ایام تشریق والی اس روایت کے متعلق لکھا ہے: جمہور محققین نے تصریح کی ہے کہ یہ زیادت غیر محفوظ ہے۔ اس حدیث کی سند میں اختلاف ہے۔ اگر کسی طریق کو ترجیح دی جائے تو اضطراب رفع ہو جاتا ہے، لیکن انقطاع باقی رہتا ہے، کیونکہ کوئی طریق راجح انقطاع سے خالی نہیں ہے۔ چونکہ ایام تشریق والی یہ روایت ضعیف ہے، اس لیے مولانا محمد اسماعیل سلفی غیر مقلد اس روایت کو اصالتاً پیش کرنے سے رک گئے۔ فتاوی علماء حدیث جلد 13 صفحہ 171 پر ان کی تحریر منقول ہے۔ سلفی صاحب اپنی اس تحریر میں لکھتے ہیں: بعض کم فہم اور متعصب حضرات نے سارا زور جبیر بن مطعم کی حدیث اور اس پر جرح میں صرف کر دیتے ہیں، حالانکہ جبیر بن مطعم کی یہ حدیث استدلال کی بنیاد نہیں بلکہ مؤید ہے۔ سامعین، کس قدر تعجب کی بات ہے کہ علامہ ہشام الہی ظہیر صاحب نے ایام قربانی کے متعلق ایسے کمزور دلائل کا سہارا لیا جن کی کمزوری کو خود ان کے اپنے غیر مقلد علماء بیان کر چکے ہیں، جبکہ اس کے بالمقابل 3 دن قربانی کے ثبوت میں مضبوط جو دلائل تھے ان کو نظر انداز کر دیا ہے۔ ہم ان مضبوط دلائل کا تذکرہ غیر مقلدین کے تائیدی حوالہ جات کے ساتھ اپنے دوسرے بیان میں کریں گے انشاءاللہ۔